اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، آج روز عاشورہ ہے۔ آج رسول خدا کے سر پر امامہ نہیں، رسول خدا غم میں مبتلا ہیں۔ ام سلمہ نے رسول خدا جب مضطرب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں، کیوں گریہ وزاری کر رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ آج روز عاشورہ ہے، میرا حسین آج کے دن مارا جائے گا، اجرکم للہ۔ رسول اللہ نے پہلے ہی یہ پیشن گوئی کی اور آج سارا دن عزادارو 10 محرم کو گریہ زاری کی۔ آپ آج کے دن فاقے سے بھی ہوتے ہیں اور پانی بھی نہیں پیتے، لیکن آپ کو پانی بھی مل جائے گا جس کا انتظام ہے اور جس کا انتظام کیا جاتا ہے، اور امام زمان بھی آپ کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سلام اللہ علی امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان رونے والوں پر خدا کا سلام۔ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ آپ سب کو 40 قبا امام حسین کے نیچے زیارت 40 نصیب فرمائے۔ عاشورہ ہے اور روز عاشورہ وہ دن ہے کہ جس نے رونے کے لیے کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام آتے ہی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ بس وہ وقت بھی آ گیا جب امام حسین علیہ السلام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، کوئی نہ رہا، تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ یا مسلم، یا عباس، یا علی اکبر، میرے شیرو تم کہاں ہو؟ حسین علیہ السلام تنہا ہے۔ حسین نے جو صدا بلند کی، اپنے پیاروں کو بلایا۔ مولا حسین نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مولا حسین نے کہا کہ اب تم کیوں جواب نہیں دیتے؟ لیکن جواب نہ آیا۔ حسین علیہ السلام لہو لہان ہے، پورے جسم میں خون ہے، اور حسین خیمے میں تشریف لے کر جاتے ہیں اور اپنی امانت امامت سپرد کرتے ہیں۔ جب مولا سجاد نے آنکھیں کھولی، جو کہ علالت میں تھے، نحیف تھے، آنکھیں کھولی تو پوچھا کہ بابا آپ کا یہ حال کیسے ہوا، اتنا خون؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے پکارا کہ پھوپھی اماں میرا عصا دیجئے، مجھے تلوار دیجئے، لیکن پھر یہ کہہ کر مولا سجاد بے ہوش ہو گئے۔ حسین علیہ السلام نے بیبیوں سے رخصت کے لیے تشریف لاتے ہیں، یا زینب، یا ام کلثوم، یا لیلا، یا سکینہ، علیکم منی سلام۔ حسین کا آخری سلام ہو۔ بیویوں نے حسین کو گھیر لیا، آپ ہمیں، اور کہا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اے حسین، سب تو شہید ہو گئے، کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین ایسے نکلتے ہیں جیسے پرائے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ حسین نے بیویوں سے اجازت لی، زلجنا پر سوار ہوئے۔ اب جو زلجنا کو چلانا چاہا تو زلجنا حرکت نہیں کر رہا، زلجنا نہیں چلتا۔ امام حسین علیہ السلام نے زلجنا کی طرف دیکھا اور کہا، اے عزم با وفا، تو صبح سے شہیدوں کے لاشیں لانے میں لگا ہوا ہے، تو صبح سے ہر شہید کو لے کے گیا ہے، یہ تجھے آخری زحمت ہے، مجھے مقتل تل لے جا، واپس تجھے نہیں لانا پڑے گا۔ لیکن زلجنا نے گویا ایسے اپنی رکابوں کی طرف دیکھا، رکابوں کی طرف منہ کیا۔ مولا حسین نے جب نیچے دیکھا، جب زلجنا نے اشارہ کیا تو حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، مجھ میں اب دم نہیں ہے۔ بابا جو بھی سوئے مقتل گیا واپس نہ آیا۔ حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ سکینہ سلام اللہ علیہ نے بھی اجازت دے دی۔ سکینہ کی اجازت کا مطلب جانتے ہو؟ بابا سکینہ یتیمی کے لیے تیار ہو گئی، سکینہ کے رخسار تماچوں کے لیے تیار ہو گئے۔ حسین سوئے مقتل چلے، سب کو چھوڑ کر، دنیا و مافیا کو چھوڑ کر خدا کی جانب بڑھے۔ پیچھے سے ایک نحیف آواز آتی ہے، محلن محلن یا بن بھیا حسین، ماں زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ رک جا۔ اماں کا واسطہ سنا تو حسین رک گئے۔ پوچھا زینب کیا بات ہے؟ کہا اماں کی آخری وصیت پوری کرنی ہے۔ حسین علیہ السلام واپس آئے، اپنے ابا کا دامن کھولا، گلا کھولا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گلوئے حسین پر بوسہ لینا شروع کر دیا۔ کہا ماں نے کہا تھا کہ جب حسین آخری سفر میں جائے تو میری نیابت میں حسین کے گلے کے بوسے لینا۔ نیابت زہرا میں زینب نے حسین کے گلے کے بوسے لیے۔ مومنو یہ بات یاد رکھنا، زینب نے حسین کے گلے کے بوسے لیے۔ حسین نے فرمایا زینب آستینے ذرا اوپر چڑھانا، علی کی وصیت پوری کرنی ہے۔ علی کی نہابت میں علی کا شیر دل بیٹا زینب کی کلائیوں کے بوسے لیتا ہے۔ بہن نے کہا کہ بابا نے کہا تھا آخری سفر جب ہو میری بیٹی کی کلائیوں کے بوسے لینا۔ ان کلائیوں کو رسن میں باندھا جائے گا، ان پر تازیانے برسائے جائیں گے۔ اجرکم للہ، اجرکم للہ۔ کربلا کی تاریخ میں رنگ دونوں نے بھرا۔ ابتدا شبیر نے انتہا
زینب نے کی. حسین تشریف لے گئے, حسین وہاں سے تشریف لے گئے اور سوئے مقتل چلے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان آوازوں کو سن کر دعا دیتے ہیں جو آوازیں گریہ و زاری میں بلند ہوتی ہیں, ان آوازوں پر خدا رحمت کرے جو مصائب امام حسین علیہ السلام میں روتی ہیں. امام حسین علیہ السلام گئے, امام حسین مظلوم کربلا نے جہاد کیا, جہاد کرتے کرتے لہو لہان ہو گئے. اکیلا زہرا کا لال بچ گیا ہے. لشکر آدھا نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. جب حملہ کرتا ہے لشکر پسپا ہو جاتا ہے, لیکن لین چھپ کر پیچھے سے خیام کا رخ کرتے ہیں. حسین کو واپس آنا پڑتا ہے. حسین وہ مظلوم ہے جس نے جہاد بھی کیا, جس نے خیموں کا دفاع بھی کیا. جہاد کرتا ہے, دشمن کی طرف آ جاتے ہیں, خیموں کے دفاع کے لیے آتے ہیں تو آواز بلند کرتا ہے, حل منا سینصرنا. حسین واپس تشریف لاتے ہیں. سانس لے لیجئے. رونا امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو لوگ روتے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام ہیں جو مسلسل 35 سال جو ہے وہ روتے رہے. امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا کا جس قدر ثواب ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہوگا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے جسد میں ایک انگوٹھی کی نگین کے برابر بھی کوئی سا بھی جگہ, کوئی سا بھی ایسا حصہ, کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی کہ جہاں پر کوئی زخم نہ ہو. نہ جانے کس طرح زینب سلام اللہ علیہ نے حسین کو دیکھا, فرمایا بھیا کیوں واپس آئے ہو؟ کہا ایک پھٹا پرانا کپڑا دے دو, ایسا لباس دے دو جو کوئی نہ لینا چاہے. جب لباس آیا تو لباس کو پھاڑنا شروع کیا. کوئی قلب زینب سے پوچھے کس طرح اس منظر کو زینب نے برداشت کیا, کس طرح یہ منظر دیکھا. اتنے نیزے ابھی لگنے ہیں, ابھی تلواریں لگنی ہیں, ابھی جو ہے وہ پیراہن پارا پارا ہونا ہے. اجرکم اللہ. مختصر یہ کہ حسین گئے چاروں طرف سے, جس طرح عباس کو گھیر لیا تھا, جس طرح علی اکبر کو گھیر لیا تھا, اس طرح حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اور نہ فقط تلواروں سے, نیزوں سے, تیروں سے. جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے حسین پر پتھر مارے. جس نے حسین کو کچھ نہ ملا اس نے وہ مٹی اٹھا کر دبتی ہوئی ریت حسین پر ڈالی اور امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھائے. امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ مجھ کو قتل گاہ میں لے جا. خدا جانے حسین جانے کہ کیوں مقتل کی طرف رخ کیا. چاہتے تھے کہ زینب نہ دیکھے یہ وقت آخر, بہن کی آنکھوں سے پنہا رہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قتل گاہ میں حسین نے ایک نیزہ نصب کیا. اس نیزے کا سہارا لے کر زلجنا پر کچھ دیر کے لیے آرام کیا. ابن زیاد ملعون بولا اگر حسین نے آرام کر لیا تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا, حملہ کر دو. چاروں طرف سے حملہ ہوا. ایک پتھر جبین حسین پر لگا, خون آنکھوں میں اترا. حسین نے قمیص کو پلٹا, قلب حسین منکشف ہوا. ہرملا نے تیر جو ہے وہ چلایا اور شعبہ ذات ثالث شعیب علی نے قلب حسینی پر تیر چلایا. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے جو استعمال ہوتا تھا وہ امام حسین علیہ السلام پر تیر چلایا. قلب حسین میں وہ تیر جو ہے وہ پیوست ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام نے خدا کا نام لیا, جناب علی علیہ السلام کو پکارا, پشت سے تیر کو نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا. زمین کربلا خون حسین سے سیراب ہوئی. کیسے کہوں حسین زلجنا پر سنبھل نہیں سکتے, زلجنا سے زمین پر کیسے آئے. میں کیسے کہوں کہ وہ عباس جس کے شانے کٹ گئے تھے وہ کیسے زمین پر آیا. وہ مولا جس کے جسم پر ہزاروں تیر پیوست ہوں وہ کیسے زمین کربلا پر آیا ہوگا. امام زمان اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس غریب پر جو نہ زین عرش پر تھا نہ زمین کربلا پر تھا, اس لیے جب حسین گرے جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ بڑھایا, اور جس کے پاس کوئی پتھر تھا تو وہ پتھر مارے, اور جس کے پاس ریت تھی اس نے ریت دے کے ماری. خدا آپ کو ہمت دے. عاشورہ کے دن خدا نے زینب سلام اللہ علیہ کو بھی ہمت دی, مومنین کو بھی طاقت اور حوصلہ عطا ہو. زمین کربلا پر لشکر میں یہ بات ہوئی کہ حسین ابھی زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. بزدل ابھی بھی حسین کے نزدیک نہ آتے تھے. شمر نے کہا کہ اگر حسین زندہ ہے یا نہیں جاننا چاہتے ہو تو خیموں کو آگ لگا دو. جب یہ آواز حسین نے سنی حسین تڑپ کر اٹھے, جب تک میں زندہ ہوں خیام کی طرف مت جانا. باقی لوگوں نے بھی شمر کو روکا. جب تک حسین زندہ ہیں لعین خیام کی طرف نہیں گئے. لیکن کیسے کہوں حسین نے ایک منظر اور بھی دیکھا. جب آگ لے کر آئے اور کہا گیا کہ اس گھر میں فاطمہ ہے. کہنے والے نے کہا تو کیا ہوا اگر فاطمہ ہے. کیسے کہوں, کیسے وقت آخر بیان کیا جائے کہ حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. ابھی حسین زندہ ہے, بار بار خیام کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک لعین آگے بڑھا, سینہ حسین پر بیٹھا, سر تن سے جدا کرنا چاہا, نہ کر سکا, واپس چلا گیا. دوسرا آیا, واپس چلا گیا. تیسرا آیا, واپس چلا گیا. کیوں سر قلم نہیں کرتے. کہا گیا جب ہم حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول کی آنکھیں نظر آتی ہیں. رسول خدا پکارتے ہیں میرے حسین پر رحم کرو, اے کلمہ گویو حیا کرو. شاید یہ سن نہ سکے, شاید میں یہ کہوں کہ اشارہ کر دوں, کہہ نہ سکوں گا. پھر شرک
شمر لعین سینہ حسین پر چڑھا اور سدرا پر بیٹھا. زینب تلہ زینبیہ پر بیٹھ گئی. پھر اس ملعون نے ایسی جسارت کی کہ خاک کربلا نے رخسار حسین کا بوسہ لینا شروع کیا. پشت گلو پر خنجر چلنا شروع ہوئے. کند خنجر کے وار ہیں جو بیان کرنا مشکل ہے. زینب سلام اللہ علیہ بھی برداشت نہ کر سکی، نہ محرموں کے مجمع میں آ گئی. حسین کا مرثیہ شروع کیا. سننے کے لیے اپنے نانا کو بلایا. واہ محمدہ ہذا مقتوع کی برا سے قفا زحمت تمام. ایک حسرت زینب کی دل میں رہ گئی. زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا جہاں خنجر چلنا ہے وہاں کا بوسہ لینا. زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا تھا. خنجر پشت گلا پر چلا. زینب پکاری اماں تیری آخری حسرت پوری نہ ہوئی. جب بدن حسین پر بوسہ گاہ تلاش کرنے بڑھی کوئی بوسہ گاہ نہ ملی. کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دیے. خدایا تجھے سکینہ کے گالوں کا واسطہ، سکینہ کے رخساروں کا واسطہ، تجھے غربت حسین کا واسطہ، تجھے اس سر کا واسطہ جو نوک کے نیزہ پر بلند ہوا. ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا عزاداروں کی حفاظت فرما. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.